بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، پاکستان میں فائنلی الیکشنز اناؤنس ہو چکے ہیں۔ 8 فروری کی تاریخ دی گئی ہے، اور یوزلی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اس ٹائم الیکشن اور کیمپینز اور ان کی سب کی گہما گہمی آہستہ آہستہ اپنے عروج کی طرف جانی چاہیے تھی، مگر اگر آپ زمینی حقائق دیکھیں تو کسی کو بھی پوری طرح یقین نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے۔ بے شک اس میں جو آپ ہیں اس ٹائم، جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے میاں صاحب، جو کہ واپس آ چکے ہیں انگلینڈ سے ماشاءاللہ 4 سال بعد، علاج کرانے گئے تھے اور فائنلی کچھ گارنٹیز کے بعد واپس وطن پہنچ چکے ہیں، پر اس کیمپ میں بھی ابھی تک وہ الیکشن کی گہما گہمی وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ یہ سب کچھ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی پری پلانڈ تھا، پچھلے 18 ماہ سے ہم نے اس پلان کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دیکھا۔ بے شک اس میں تمام ادارے اور تمام جو سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی شامل تھیں۔ اس ٹائم ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے، جو تمام سرویز کے مطابق اگر آپ بالکل محتاط اندازہ بھی لگائیں تو ایٹ لیسٹ 50 to 60% سے اوپر کی جس پارٹی کی پاپولیرٹی یا پریزنس ہے پورے ملک میں، اس کو بالکل کارنر کیا جا رہا ہے۔ عمران خان جیل میں ہیں، ٹی وی پہ ان کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام جو بڑے پارٹی لیڈرز یا مین پارٹی لیڈرز تھے، یا تو وہ چھوڑ چکے ہیں پارٹی، یا چھڑوا دیا گیا ہے، یا ان کو اس ٹائم جیل میں ڈالا گیا ہے۔ اور ہم نے پچھلے 18 ماہ میں دیکھا ہے، خاص کر کے 9 مئی کے بعد سے، کہ کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے، مگر پارٹی انہوں نے ختم کر دی، لیڈرشپ ختم کر دی، مگر عمران خان کی پاپولیرٹی کو ختم نہیں کر سکے۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بے یقینی ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں، کیونکہ جو مقتدر حلقے ہیں اور جو میاں صاحب کی جو ڈیل ہوئی ہے، اس کے مطابق الیکشنز تب ہوں گے جب ان کو 100% یقین ہو جائے گا کہ یہ الیکشن جیت سکتے ہیں، جو کہ عن قریب یا مستقبل قریب میں ہوتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ عوام میں ایک اویئرنیس آ چکی ہے۔ لوگ بے شک ڈرے ہوئے ہیں، خوف ہے لوگوں میں ان ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، مگر ان کے دلوں میں، ان کے دماغ میں ہر چیز کلیئر ہو چکی ہے کہ اس ملک کے ساتھ پچھلے کچھ دہائیوں میں ہوا کیا ہے۔ ہر ادارے کا رول، ہر ادارے کا جو ہے ایک جسے کہہ سکتے ہیں ادارے کا کریکٹر، وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، بے شک وہ جوڈیشری ہو یا باقی ہمارے معزز ادارے۔ اس ٹائم میاں صاحب جون سے ہیں، وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، اور بلاول صاحب اپنا خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کا۔ تو ان سے میں یہی کہنا چاہوں گا، یا ہر پاکستانی مجھے لگتا ہے یہی کہنا چاہے گا کہ بس کر دو، بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ۔ میاں صاحب 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں، 4تھی دفعہ ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم رہ چکے ہیں 1.5 سال کے لیے۔ بلاول پیپلز پارٹی، وہ پچھلے 15 سال سے وہ سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں کنزیکٹیولی، اور آج میں نے ان کا بیان پڑھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کراچی میں ہر جگہ میدان بنائیں گے، پر کوئی ان سے یہ تو پوچھے کہ پچھلے 15 سالوں میں آپ نے کیا کیا ہے کراچی کے لیے؟ مطلب کراچی اگر آپ دیکھیں جو 15 سال پہلے تھا اس سے نیچے گیا ہے، سندھ اس سے نیچے گیا ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ روڈز بن گئے ہیں یا یہ وہ، تو میاں صاحب بھی بہت اچھی روڈز بنا لیتے ہیں، پر اوور آل ملک یا اوور آل صوبے کی آپ دیکھیں کہ اس کی پروگرس کیا ہے۔ ہر انسٹیٹیوشن نیچے کی طرف گیا ہے۔ بے شک آپ وہ دیکھ لیں، میاں صاحب کا یہ ہے کہ وہ لاہور میں بھی یہ سب کہتے ہیں کہ چلیں کھاتے ہیں پر لگاتے تو ہیں، پر وہ دوسرے تو صرف کھاتے ہیں،
اب یہ مزید کھانے کے لیے اپنے اوزار اور اپنے سب چھریاں چاقو تیز کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. یہ وہ ایک واحد اسلامک ایٹمی قوت ہے, پر اس ٹائم دنیا میں ہمارا مذاق بن کے رہے. دنیا میں ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں رہا. وہ ایک نگران وزیر اعظم صاحب ہیں, وہ ایک جہاز سے اترتے ہیں دوسری طرف چل پڑتے ہیں. پر میں نے نہیں دیکھا یا کبھی کہ نگران وزیر اعظم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں دنیا میں. ان کی ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے, ان کے پاس کیا پاور ہے ڈیسیژن میکنگ کی. ہی کیم جسٹ فار الیکشنز, اور ان کا کام الیکشن کرانا ہی ہے. الیکشن کرا کے ہی شوڈ ہیو گون بیک. مگر ہمارے ملک میں ایک عجیب اس ٹائم ڈرامہ چل رہا ہے. آپ ہر طرف دیکھ لیں, نگران وزیر اعظم صاحب یا نگران کیبنٹ ایجنسی ہے, وہ پالیسی ڈیسیژن ہے جو کہ ان کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. ادھر میاں صاحب ہیں, وہ روز ایسے بیان دے رہے ہیں کہ اب جس طرح کل ایک بیان تھا کہ میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب کی خواہش کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ہمیں سمپل میجورٹی دی جائے. پر میاں صاحب کس سے مخاطب تھے؟ الیکشن میں تو ووٹر دیتا ہے. کمپین آپ کریں گے, آپ اپنے جلسوں میں لوگوں سے کہیں کہ ہمیں جتائیں. پر میاں صاحب پہلے ہی کہہ رہے ہیں ہمیں سمپل میجورٹی دے. تو یہ چیزیں بالکل ایکسپوز ہو چکی ہیں. پاور سرکلز, پاور کوریڈورز کہاں پہ ہیں ہر پاکستانی کو پتہ لگ چکا ہے, اور ہر پاکستانی اب ان چیزوں سے فیڈ اپ ہو گیا. میڈیا کنٹرول کیا جا رہا ہے. میڈیا کو نئی ہدایات ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ایک ہیرو اور نیلسن منڈیلا بنا کر پیش کرنا ہے. اب نہیں ہو سکتا. کیسے کریں گے آپ؟ اب آپ کی میجورٹی آف ووٹر ینگسٹرز پہ ہے, اور ینگسٹرز اور سوشل میڈیا کی طاقت سے ہر چیز اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے ہر ایک کے سامنے. اب لوگوں کو اس طرح بیوقوف نہیں بنا سکتے. ادھر آپ جوڈیشری دیکھ لیں, اس کے وہ بھی ایکسپوز ہو گئے فلی. بے شک لوور جوڈیشری سے لے کے ہائیسٹ جوڈیشری تک سب ایکسپوز ہو چکے ہیں. نئے چیف جسٹس صاحب آئے تھے, انہوں نے فیصلے کچھ کیے, پر انہوں نے کسی سے پوچھا کہ جو لاسٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا 14 مئی کے پنجاب اور کے پی کے الیکشن, اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ جب اس طرح کے فیصلوں پہ یا اس طرح کی چیزوں پہ بات نہیں ہوگی تو اس سے ادارے کی بے توقیری ہوگی. اب اس میں اسی لیے تو شکوک و شبہات ہیں کہ فیصلہ تو پہلے بھی آیا تھا 14 مئی کا, اس پہ تو عمل درآمد نہیں ہوا. تو اب 8 فروری والے پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ کیسے یقینی بنائیں گے؟ جب ادھر کے کلپریٹس کو آپ نے سزا نہیں دی تو اب آپ کیسے اس پہ عمل درآمد انفورسمنٹ کرائیں گے اس لا اس فیصلے کی؟ بس کر دیں, خدارا بس کر دیں. اس ملک کو آپ نے جس لیول پہ پہنچا دیا ہے کہ اب ہماری دنیا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا. بیکاز they all know that we are on a self-destructive mode from last 2 years. ہم نے ایک ایسا بٹن دبا دیا ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے اوپر ہی حملہ کر دیا. کس وجہ سے؟ چند لوگوں کی ذاتی ایگوز کی وجہ سے, چند لوگوں کے ذاتی جو ہیں وہ پلانس کی وجہ سے. 25 کروڑ کے ملک کو ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لوگ ہر چیز بیچ کے, جس کے پاس کچھ نہیں ہے, کسی نہ کسی طریقے ملک سے بھاگنا چاہ رہے. تو خدارا اس ملک کے ساتھ کھیلنا بند کیجئے اور صاف اور شفاف الیکشن کرائیے. عوام ووٹر جس کو مینڈیٹ دیں, then he should have the right to take this country forward. آپ نے جو کرنا تھا پچھلے 75 سالوں میں کر دیا, اب بس کر دیں.
بلکہ 75 بھی نہیں, اب تو 77 ایئرز آپ نے کر لی, 76 77 ایئرز. بس کرتے ہیں, اس ملک کو چلنے دیں, اور اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں. اس کے بغیر آپ اس ملک کو آگے نہیں لے کے جا سکتے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو.